السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں کتنے گروہ، کتنے فرقے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر، مشرک، گستاخ بنانے پہ تلا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو یوں کہیے آپ کہ لوگ دانت گڑا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی زبان پھسلے اور ہمیں ایشو بنانے کا موقع ملے، ہمیں گستاخ رسول کے ٹائٹل ڈالنے کا موقع ملے، ہم جو ہے نا کیسے ہی اپنی نفرت کا، بغض کا، جلن، کینہ کپٹ کا کیسے ہی کسی طرح سے اپنی بھڑاس اندر کی نکال سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان خطا کار ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لو۔ اللہ کو اپنی غلطی کو ماننے والے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان سے نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں جان بوجھ کے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جان بوجھ کر بھی جس نے گناہ کیا ہو، توبہ کر رہا ہے، وہ اپنی غلطی کو مان رہا ہے، اللہ فرماتا ہے آ جا میرے بندے، آ جا۔ ایک آدمی نے کتنے قتل کیے تھے، حدیث ہے نا، کتنے سارے اس نے قتل کیے، لیکن آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ تو اتنا بڑا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، تو غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں بھائی۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ہم اس غلطی کو گستاخی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گستاخی میں اور غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ گستاخی کس کو کہتے ہیں میں موٹا موٹا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ جتنے ڈرامے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوگے، ہے نا۔ ایک گروہ وہ ہے جو بس گستاخ، اس کو سزا ہونا چاہیے، ان مفتی صاحب کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا تو حال آپ نے دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے گستاخی، ایک ہوتا ہے غلطی۔ ایمان والے سے جو ہوتی ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے، گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان جتنے زیادہ کام کرتا ہے اتنی زیادہ غلطی کا امکان اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، بشر ہے میرے بھائی، پیغمبر نہیں ہے۔ جو کچھ کام نہیں کرتا ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، جو لوگ ٹانگیں کھینچنے پہ لگے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا ٹانگ کھینچنا ہی کام ہوتا ہے۔ تو بھائی ان سے تھوڑی نہ غلطی ہوگی۔ جو جتنا کام کرے گا، جو جتنا ایکٹیو ہوگا، اس سے غلطی ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اب غلطی کو مان لینا، اپنے غلطی پر شرمندہ ہونا، آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کی کوشش کرنا، سوچ سمجھ کر بولنا، یہ ایک بہترین مومن کی نشانی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو بھی قرآن کے بارے میں غلط نکلا ہے نا، بولا نہیں انہوں نے، ان کی زبان سے غلط نکلا۔ بعض دفعہ ہم سمجھانا کچھ چاہتے ہیں اور اس سمجھانے میں ہم کچھ ایسی مثالیں دے دیتے ہیں جو نہیں دینا چاہیے تھی، تو وہ غلطی کہلاتی ہے، گستاخی نہیں کہلاتی۔ گستاخی اور غلطی میں فرق سمجھو۔ آپ کار چلا رہے ہوتے ہو، کار آپ چلاتے ہو، گاڑی آپ کی ٹچ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی ڈرائیور ایسا نہیں ہوگا کہ جو ڈرائیونگ کرتا ہو، چاہے بائک چاہے کار، کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، آپ کی گاڑی کبھی کسی سے ٹھکی نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی گاڑی گری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی گاڑی نے کسی دوسری گاڑی کو ہٹ نہ کیا ہو۔ آپ نے نہیں کیا ہوگا، سامنے والے نے کیا ہوگا۔ تو یہ جو گاڑیاں ہٹ ہوتی ہیں، اسکریچ پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ غلطی سے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے دشمنی میں نہیں ہوتے۔ اور گستاخی جو ہوتی ہے وہ دشمنی میں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کا دشمن ہے نا، وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض دفعہ سپاری دیتا ہے، آپ کی گاڑی کو کسی سے ہٹ کرواتا ہے، تو یہ جو ہٹ کرنا ہوتا ہے یہ دشمنی میں ہوتا ہے۔ تو یہی فرق ہے گستاخی کا اور غلطی کا۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہو، اور ایمان والے سے گستاخی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بھائی میں آج کے زمانے میں ایمان والا ہونا یہ کتنا مشکل کام ہے، آپ سوچو ذرا۔ اور ایمان والے میں بھی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، میرے چہرے پر داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، میں سنت والا لباس پہنا ہوں، کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دین پر چلنا بہت مشکل ہوگا، ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ لے کر چلنا۔ ایمان کو خریدنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ کتنے آج ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں جتنا پیسہ چاہوں مجھے دے دیں گے، لیکن ان کی زبان میں بولنا شروع کر دوں تو اس ماحول میں، آج کل کے ٹائم میں، کوئی آدمی دین کی دعوت بھی دے رہا ہے،
کوئی آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی سنت بھی بیان کر رہا ہے، کوئی عالم دین کے لیے اس نے سب کچھ اپنا لگا رکھا ہے، وہ سفر بھی کر رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیان بھی کر رہا ہے، بھائی صاحب اس سے غلطی ہو گئی، اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا۔ گستاخی کون کرتے ہیں؟ گستاخی غیر مسلم کرتے ہیں، ایمان والے گستاخی نہیں کرتے۔ ایمان والے اگر ظاہراً یعنی ان کی زبان سے کچھ نکلا اور ان کو جب بتایا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، تو یہ گستاخی نہیں کہلائے گی، یہ غلطی کہلائے گی۔ گستاخی وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید کی عظمت کو کم کرنے کے لیے جو کام کیے جائیں۔ گستاخی وہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ گستاخانہ کام ہوتے ہیں، وہ دشمنان اسلام والے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے مظاہرہ بھی کیا۔ ایک ایمان والا جس نے ساری زندگی 8 سال پڑھنے میں لگائے ہوں، پھر وہ امامت کر رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، قرآن حدیث کا درس دے رہا ہو، وہ غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کا فرق ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والا آدمی ہو، سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے دین کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے لیے محنت کر رہا ہے، اب اس کی زبان سے کچھ نکل گیا ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، تو ہمیں ماننا تو چاہیے یار، لیکن ہم پھر بھی اس پہ گستاخی کا ٹائٹل لگاتے رہتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کچھ بولا، اہل علم نے ان کو متنبہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو دوبارہ اہل علم نے ان کو متنبہ کیا کہ اگر مگر نہیں یہ غلط تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے تیسری بار شاید معذرت چاہی اور کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی، آئندہ یہ غلطی انشاءاللہ نہیں ہوں گی، تو بھائی اب کیا دقت ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں، گستاخی گستاخی گستاخی، کیا ہے یار یہ؟ اتنی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے توبہ کر کے میری طرف واپس آئیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبان سے جو نکل گیا یہ گستاخی ہے، اور گستاخی ماننے کے بعد یہ کلمے سے خارج ہو گیا۔ ہم مسلمان کو غیر مسلم بنانے پہ جٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گستاخی میں اور غلطی میں فرق ہوتا ہے۔ دشمن کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانا چاہتا ہے، جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پہ تلا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ گستاخی پر محمول ہوں گے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی چیزیں غلط ہو بھی رہی ہیں تو وہ یا تو ان کی بددینی کی وجہ سے کہی جائے گی، ان کو گمراہ کہا جائے گا، ہے نا، اور اگر ان کو متنبہ کیا جائے اور وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں تو یہ غلطی کہی جائے گی، اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا۔ اتنی سی بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بس۔ باقی جو انہوں نے کہا وہ غلط کہا، اور اس کو انہوں نے مان بھی لیا، ایک بار نہیں 3 بار مانا۔ اہل علم نے کہا کہ نہیں ایسے معذرت نہیں چلے گی اگر مگر کے ساتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے کہ ایک آدمی غلطی مان رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ تو غلطی ہے۔ اسی لیے فرقے کا گیم تھوڑا سا ختم کیجیے معذرت کے ساتھ اور مسلمان بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان والے سے جو ہوتی ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، گستاخیاں نہیں ہوتی ہیں۔ غیر ایمان والے سے دشمنی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گستاخی پر محمول ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اب گستاخی کس کو کہتے ہیں اور غلطی کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔